بڑے درد دل اور بڑی خیرخواہی سے اس وقت پوری دنیا میں جو تبلیغی جماعت نشانے پر آئی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارے ان ساتھیوں سے بھی بڑے ادب سے درخواست ہے، وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ کیا قصور ہے جس کی وجہ سے بڑی عافیت، بڑے اتحاد اور بڑے خیر کے ساتھ کام کرنے والی جماعت کو ایسی نظر لگ گئی؟ کیا وجوہات ہیں، کیا بے اعتدالیاں ہیں؟ ہم اس پہ غور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اسی کام کو پورا دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں، دوسرے شعبوں کو دین سمجھا نہیں جاتا ہے، توہین تحقیر کی جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم گشت کو جتنی اہمیت دیتے ہیں درس قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جماعت میں لگایا ہوا سال وقت لگائے ہوئے عالم کی جو قدر ہم کرتے ہیں، سال نہ لگائے ہوئے عالم کی ویسی ناقدری اور توہین ہم کر رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اسی کو نبیوں والا کام سمجھ رہے ہوں، تصوف کو، تزکیے کو، علماء کی محنتوں کو اسے دین کا کام، نبیوں والا کام نہ سمجھ رہے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو آدمی پہلے سے کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے جڑا ہوا ہے اسی کو پکڑ کے لے جانے کی کوششیں کر رہے ہوں؟ وہاں پر جانے والوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہو، تانے دیا جا رہا ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو، کس کے مشورے سے جا رہے ہو؟ ایسی بے اعتدالیاں جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سبب کچھ اور ہو، اچھالا کچھ اور جا رہا ہے۔ کوئی جماعت منسوس نہیں ہے، کوئی تنظیم قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اجتہادی امور کو منسوسات کا درجہ دے کر قرآن حدیث سے دلائل پیش کرنے پہ تلے ہوئے ہوں، اور جو غلطیاں، جو تنبیہات علماء کی طرف سے، اداروں کی طرف سے تحریری طور پر، زبانی طور پر آنے کے باوجود ماننے کے بجائے الٹا الزام تراشی کی جا رہی ہو، ہم اتنی محنت کرتے ہیں یہ نہیں دکھائی دیتا آپ کو، ہم خالی ہماری وہ غلطی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کا بیان علماء کو کرنے کے بجائے ہم آگے بڑھ کر 6 صفات اور دوسرے ہمارے مفوضہ امور میں ہم بولنا شروع کر دیے ہوں کہ بھئی وہ عالم کیا بیان کریں گے، ہم بولیں گے؟ یہ ساری بے اعتدالیاں کسی حافظ کی، کسی عالم کی، کسی امام کی جو نکلی ہے اس کی روزی پر، اس کی محنت پر اور اس کی قربانیوں پر جو لات تم نے ماری ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نظر لگ گئی ہو؟ اپنے کو غلطیوں سے پاک سمجھ کر جینا بہت بڑا قصور ہے۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا امام اور کون دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کا خود اپنا نظریہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جس اجتہادی امر میں کام کرتا ہوں 75% سمجھتا ہوں صحیح ہوں، لیکن 25% یہ ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اپنے کو غلطی سے بالاتر کیوں سمجھ گئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے سے اختلاف کرے گا میں اسے نہیں کہتا کہ توبہ کرو، کیونکہ اختلاف کرنے کے بعد اگر وہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے تو توبہ نہیں کرے گا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ توبہ تو گناہ سے کیا جاتا ہے اور اس کا اختلاف گناہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی ہماری خیرخواہی میں ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو پھر یہ بول کر جان چھڑا لینا نماز کے باہر سے لقمہ دیے تو نہیں چلتا، نماز کے اندر سے لقمہ دینا پڑتا، اگر لقمہ لیے تو ہماری بھی نماز ٹوٹ جاتی، ایسا جواب دینا تو سمجھ لو کہ بڑے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کام چلا لیا۔ لیکن سنو، جب قبلہ بدل جاتا ہے تو نماز کے باہر سے بھی لقمہ دیا جاتا ہے اور قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے اندر آ کے لقمہ دو، قبلہ خود بدل گیا ہے۔ اس واسطے جو بے اعتدالیاں ہو سکتی ہیں اور جسے ہر جگہ پر محسوس کیا جاتا ہے اسے ماننے کی اور اس کی اصلاح کی، وہ تو چند لوگ کر رہے ہیں، فلاں لوگ کر رہے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کون کر رہے ہیں، پھر اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیا بلا وجہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے مشکلات، ایسے بدنامی اور ایسی تنگیاں لا رہے ہیں؟ اس واسطے بزرگوں، اپنے کو غلطی سے بالاتر نہ سمجھو۔ وہ دن ہماری موت کا دن ہے جس دن یہ سمجھ لیا گیا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، جس دن یہ سمجھ لیا گیا کہ میں غلطیوں سے بالاتر ہوں، وہ غلطیوں کا جمگھٹا اور مجمع ہے۔ اور یاد رکھو، ہماری طاقت اور قوت، عزت، سطوت، شان، شوکت اس وقت ہے، سمندر کی موج بھی طاقتور اس وقت بنتی ہے جب وہ سمندر میں رہ کر موج آتی ہے، سمندر کے باہر موج کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا پاور بھی اس وقت ہوتا ہے جب وہ آپس میں ایک رہ کر کام کریں، کٹ کر جدا ہو جانے والے
کیلے اور موز کی بھی قیمت گھٹ جاتی ہے، انگور کی بھی قیمت گھٹ جاتی ہے جب وہ اپنے خوشے سے الگ ہو جاتا ہے، اجتماعیت سے الگ ہو کر۔ جسم کے اندر خون جس طرح کام کرتا ہے، ہر باڈی کے ہر پارٹس کے لیے خون کی ضرورت ہے، لیکن خون وہ کوئی پارٹ نہیں ہے، وہ کوئی عضو نہیں ہے۔ اگر خون بھی یہ کرنا شروع کر دے کہ میں بھی الگ پارٹ بن جاؤں گا اور وہ جمع ہونا شروع ہو جائے تو ہارٹ فیل ہو کے مر جائیں گے، کولیسٹرول بڑھ جائے گا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کی محنتیں یہ دین کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر یہ مستقل شعبہ بن کر دوسرے شعبوں کی توہین اور تحقیر کرنا شروع کر دے گا تو پھر یہ اس کی تنزلی کا پہلا دن ہوگا۔ اس واسطے بزرگوں اپنی بھی غلطیوں پہ نظر کرو اور سامنے والوں کو بھی اعتدال سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عقل، سمجھ، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔